جناب علی علماء کرام کے ساتھ ہوتی ہے ہماری یہ نشست، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب، قبلہ ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب، بہت شکریہ۔ قبلہ ابھی جو خاکہ دکھایا گیا، آپ پچھلے دنوں کوئی بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا کہ فی نفسی ہی اٹ سیلف، یہ کام جس میں دو لوگوں کو رشتہ ازدواج میں منسلک کرانا، چاہے وہ کسی بھی عنوان سے ہو، کوئی پرسنل کیپیسٹی میں کام کر رہا ہو، کوئی میرج بیورو میں کام کر رہا ہو، بے شک وہ اپنی پروفیشنل فی بھی چارج کرو، اس میں اچھا کام ہے، نیک کام ہے۔ لیکن ابھی اس خاکے میں ہم نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے، وہ اسی میرج بیورو والے کام سے منسلک ہے، لیکن وہ لگا ایسا کہ ان کے نظر میں جو ٹارگیٹ ہے وہ صرف بس اپنا بزنس چلانا ہے، باقی جو بھی ہو۔ تو پھر وہی والی بات ہے کہ اگر نیت خراب ہو تو پھر ایک بہت اچھا کام بھی بالکل برا خراب کام ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا، دودھ میں مینگنیاں ڈالنا۔ ہاں تو یہ اسی طریقے سے ایک اچھی چیز ہے لیکن اس کو خراب کر دینا کسی بھی طریقے سے، فریب کے ذریعے سے، دھوکہ دہی کے ذریعے سے۔ قرآن مجید کے اندر ہم دیکھتے ہیں پروردگار عالم نے اس بات کو انکریج کیا ہے۔ سورہ نور قرآن مجید کا 24واں سورہ ہے، انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو شادی شدہ زندگی گزارنے کی صلاحیت رکھتا ہے مگر اس وقت سنگل ہے، چاہے اس وجہ سے کہ ان کی شادی نہیں ہوئی یا ہو کر ٹوٹ گئی یا کسی ایک کا انتقال ہو گیا، غلام ہو، آزاد ہو، کوئی بھی ہو، ان کے نکاح کے لیے کوشش کرو۔ تو ظاہر ہے کہ یہ معاشرے کے اندر مختلف افراد ہوتے ہیں جو اپنی کیپیسٹی کے اندر بزرگ ہونے کی حیثیت سے، انفلوئنس کی حیثیت سے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اس کو بہت انکریج کیا گیا، ہر قدم کے اوپر ثواب بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی میچ میکنگ کے لیے قدم اٹھاتا ہے اس کے لیے ثواب ہے، مگر وہی والی بات کہ جھوٹ بولنے کی اجازت تو نہیں ملے گی۔ پھر وہ جھوٹ اس حد تک چلا جاتا ہے کہ جہاں پر دھوکہ دہی بھی شامل ہو جاتی ہے۔ ایک جھوٹ وہ ہے کہ جس میں غلط خبر دے دی گئی، لیکن یہ کہ ماضی کا کوئی معاملہ تھا تو جھوٹ تو ہے، لیکن اس کے نتیجے میں مستقبل میں ہو سکتا ہے کوئی اثر مرتب نہ ہو۔ مگر یہ تو واقعاً دو خاندانوں کی بات ہے، دو افراد کی زندگی کا مسئلہ ہے، اس کے اندر اس طریقے سے تدلیس کرنا باقاعدہ فقہ کے اندر یہ ایک عنوان قائم ہوا ہے۔ تو اگر اس طریقے سے کیا جائے، فریب دیا جائے، نہ فقط یہ کہ گناہ ہے، حرام ہے، بلکہ اس کے بعد فقہی کانسیکوینسز بھی، اس کی تفصیل اپنے مقام پر ہے، مگر ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اچھا قبلہ آپ اسی عنوان سے فرمائیے گا آپ بھی۔ جی بالکل، میں اس ڈرامے کے اس میں اعتبار سے عرض کر دیتا ہوں دو چیزیں اس میں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ اس میں دو چیزیں، ایک تو جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ اور بکثرت اللہ کے لیے قسم نہ کھاؤ، کیونکہ جب آدمی بکثرت قسم کھاتا ہے نا تو پھر آہستہ آہستہ اگر ایک بات کوئی غلط ثابت ہو جائے تو اس کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں صحیح۔ اچھا ثابت نہ بھی ہو پھر بھی کہتے ہیں ہر بات میں قسم کھاتے ہیں، پتہ نہیں یہ جھوٹ میں بھی ویسے کر رہا ہوگا، تو یہ اس لیے منع کیا گیا۔ تو یہ اس میں ہے، اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ غلط چیز ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی شخص کوئی بھی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ویسے تو آخرت کے بارے میں، لیکن دنیا میں بھی ایسا ہی ہے۔ بعض اوقات یہ ڈرامے میں دکھاتے ہیں کہ جی کسی کی آپ بد دعا لگی تو بچے کو نقصان ہو گیا۔ مسئلہ یہ کہ نقصان اس شخص کو ہوگا، وہ اس کا ازلی فیصلہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہمارے بچے بھگتیں۔ یہ پہلے بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ ایک چیز تو ایسی ہوتی ہے، ایک شرابی ہوتا ہے، بچہ دیکھ دیکھ کے شرابی بن گیا تو ہم کہہ سکتے ہیں تیرے دیکھ اعمال کا نتیجہ نکل آیا۔ لیکن ایک فراڈ کرے، بچہ نیک پرہیزگار ہے، پتہ چلا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہم نے کہا دیکھو سزا اس کو دے دی، اللہ اس کو کیوں سزا دے گا؟ اس کا کیا قصور ہے بیچارے؟ قصور اس نے کیا تو مجرم کو سزا ملے گی۔ ہم ہی جو کنیکشن ملا دیتے ہیں اپنے پاس سے، اور اس میں بھی میں نے دیکھا خواتین ناراض نہ ہوں، بعض بہنیں ہماری ناراض ہو جاتی ہیں، چلے ایک مجرم ہے لیکن اس وقت وہ غم میں، اسی ٹائم شروع ہو جائیں گے، دیکھا نا تم نے ہو گیا نا یہ، ابھی بعد میں کر دینا، اس کو احساس دلانا ہو۔ کیوں احساس دلانا چاہ رہے ہیں یہ بتائیے؟ کیا وہ اصلاح قبول کرے گا اس وقت، یا اس کا غم ہلکا ہو جائے گا؟ نہیں، آپ غم بڑھا رہے ہیں اور اس کو ضد میں ہو سکتا ہے وہ کلمہ کفر نکال دیں۔ تو اس لیے بہرحال یہ چیزیں درست نہیں ہوتی ہیں، اور یہ جو مطلب یہ تو ڈرامہ ایک دکھایا جاتا ہے ٹھیک ہے، اور ایک عبرت بھی حاصل ہوتی ہے، خوف پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ عقیدہ بہرحال بنیادی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی سزا دوسرے کو نہیں دے گا۔ مناسب، ٹھیک، مناسب، ٹھیک بات۔ اس میں آپ کی یہی رہے ہیں اس میں جو بات مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی، اس میں کیا یعنی شبہ ہو سکتا ہے؟ پروردگار عالم سے آپ یہ توقع تو نہ کریں کہ مثال کے طور پہ کسی کا کیا کوئی اور بھگتے گا۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں کاز اینڈ ایفیکٹ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ آپ نے کسی کو گولی مار دی تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن یہ کہ اس کا خون تو نکل آئے گا۔ لیکن اس کو آپ یہ کہیں کہ خدا نے اس کو یہ سزا دی اور یہ اس طریقے سے کنیکشنز ملانا، یہ نامناسب۔ مناسب، ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ذرا بس کچھ سوالات، تھوڑا سا وقت ہے تو ہم سوالات دیتے ہیں، ذرا مفتی صاحب آپ بتائیے گا۔ جی چلائیے گا سوال۔ میرا نام حسن ہے، میں کینیڈا سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے یہاں گھر لینا ہے جو کہ بینک سے سود کے ذریعے ہی لیا جا سکتا ہے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ صحیح۔ برائے مہربانی قرآن کی ریفرنس سے رہنمائی فرمائیے۔ جی شکریہ حسن صاحب۔ قبلہ دیکھیں اس میں ہمارے علماء کی دو رائے ہیں۔ اچھا۔ چونکہ باہر کے جو ممالک ہیں اکثر وہ دارالحرب کہلاتے ہیں،
ہمارے نزدیک فقہا کے نزدیک تعریف یہ ہے دارالحرب کی کہ جہاں نہ کبھی اسلامی حکومت رہی ہو نہ اب ہو، وہ دارالحرب کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے کافر حربی کہلاتے ہیں۔ اور حدیث کے مطابق حربی کافر سے سودی لین دین نہیں ہوتا، یعنی اس کا مال غیر معصوم کہلاتا ہے۔ ایک مال معصوم ہوتا ہے کہ جس میں آپ سود وغیرہ نہیں کر سکتے، جیسے مسلمان آپس میں نہیں کر صحیح سکتے، ہے، اس کو مال معصوم کہا گیا ٹھیک ہے، تو ان کا مال غیر معصوم ہے، اس میں سودی نظام جاری ہو سکتا ہے بشرطے کہ مسلمان کا نقصان نہ ہو۔ ایک رائے یہ ہے، اوکے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں مطلقاً منع کیا جاتا ہے، اور ہم بھی اسی مطلقاً منع کرنے آپ والوں کی میں رائے سے بھی وہی ہیں۔ ہے؟ جی ہاں بالکل ہماری یہ ہے، اور مکان کو ایسی ضرورت نہیں ہوتی، یہ حاجت میں آتا ہے۔ ضرورت اسے کہتے ہیں جس کے بغیر انسان ہلاک ہو جائے گا، صحیح ہے، اور حاجت میں وہ چیزیں آتی ہیں جس کے بغیر ہلاک تو نہیں ہوگا لیکن شدید مشکلات میں پڑ جائے گا۔ اس لیے لیکن ہم ایک راستہ دیتے ہیں، اسپیس دیتے ہیں پبلک کو، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو موقف یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، صحیح، لیکن اگر آپ کسی ایسے مفتی صاحب سے فتویٰ لے لیتے ہیں جو اس کے جواز کے قائل ہیں تو آپ شرعی حجت پوری کرنے والے ہیں۔ اچھا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے اہل اہل علم سے ذکر سے کویسچن کرو، آپ نے شرعی ریکوائرمنٹ پوری کر دی، آپ کے لیے طیب اور حلال ہوگا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ اس پہ آپ بھی بتائیے گا، کیونکہ ظاہر آپ لوگ جانتے ہیں کہ باہر تو اگر اپنا گھر لینا ہے تو اس کی صورت ان موسٹ کیسز یہی ہو سکتی ہے کہ آپ بینک سے وہ، ورنہ وہ کہتے ہیں اتنا ہی پاؤنڈ ہم ہر مہینے کرائے میں دیں، اتنے ہی پاؤنڈ اگر ہم بینک کو دے دیں گے تو آہستہ آہستہ 20 سال میں گھر ہمارا ہو جائے گا، ورنہ بس یہ ایسے ہی کرایہ چلتا رہے گا۔ جس طرح سے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر ایک دو اوپینینز ہیں، ہمارے یہاں بھی اسی طریقے سے ہے، چاہے اصطلاحات اس طرح کی استعمال نہ ہوتی ہوں، ٹھیک ہے، دارالحرب وغیرہ کی اصطلاح استعمال نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ بہرحال کفار کے جو معاملات ہیں اس کے اندر ایک گنجائش فقہا نے یہ پیدا کی ہے، اور اس کو ایک عنوان دیا گیا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہاں کے لوگوں کے لیے کچھ ریلیکسیشن پیدا کی جا سکے، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے کہ دین کے اندر انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ گنجائش ہے تو اس گنجائش کو انہوں نے پیش کیا، اور وہ یہی بات ہے، بنیادی بات یہی ہے کہ چونکہ یہ مال وہ ہے کہ جس کو وہ اپنی مرضی سے دے رہے ہیں تو اس نیت سے نہ یہ کہ انسان اس کے اوپر سود دینے کی نیت سے لے، لیکن یہ کہ بہرحال اس عنوان سے کہ ایک مال ہے کہ جو ہمیں مل رہا ہے کہ جس سے ہم استفادہ کریں گے، اور اس کے بغیر ہمارے لیے واقعی ایک مشکلات وہاں پر پیدا ہو جائے گی، نہ وہاں پر وہ گھر لے سکتے ہیں، نہ مکان، اور نہ ہی گاڑی وغیرہ، کوئی بھی چیز اگر بڑی وہ لینا چاہتے ہیں تو ان کے پاس اس کے سوا اب پریکٹیکلی، میں یہ نہیں کہتا کہ ٹیکنیکلی، لیکن پریکٹیکلی آپشن ہی نہیں ہے، تو جتنا ہے ان کے لیے امکان کہ وہ اس سے بچ سکیں تو بچیں، ہماری مشورہ تو یہی ہوگا، لیکن یہ کہ اگر اس کی گنجائش نہیں ہے تو وہ فقہا کی طرف سے جو ہیلے بیان کیے گئے ہیں ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، جو اس میں مبتلا ہے وہ وہاں کے مقامی علماء سے رابطہ کر کے اس کو پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ۔ اس میں ایک صرف اپنا اندازہ لینے کے لیے پوچھا کہ یعنی اکثر علماء اس کے جواز کے قائل ہیں، اکثر علماء اس کے مخالف یا مجتہدین، مطلب شیعہ فقہا اس وقت تقریباً اس کے قائل ہیں کہ یہ الاؤ ہے، جی الاؤ، اور یہاں کیا ہے قبلہ زیادہ تر اس کے جواز کے قائل ہیں، زیادہ تر یہ زیادہ جواز کے قائل ہیں اور کم عدم جواز کے، ہاں لیکن دلائل دونوں کے پاس ہاں قوی ٹھیک، ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، وہ تو ٹھیک صحیح، ٹھیک ہے نا۔ اگلا سوال چلائے گا۔ میرا علماء کرام سے سوال یہ ہے کہ مرد کا ہمارے دین میں سونا چاندی پہننا حرام ہے، صحیح ہے، تو کیا اکثر لڑکوں نے جو ہاتھوں میں انگوٹھیاں یا گلے میں چین وغیرہ پہنی ہوتی ہیں، کیا وہ بھی اسی حکم میں آئے گا؟ ٹھیک، دیکھیں ہمارے فقہ حنفی میں مرد کے لیے چاندی کے علاوہ ہر دھات پہننا منع ہے، چاہے اچھا، کسی بھی شکل میں ہو۔ ہاں گھڑی کا استثناء ہے، وہ ضرورت کے تحت آتی ہے، باقی زیور جو زینت کے اندر آتا ہے ہر قسم کا زیور منع ہے۔ اور چاندی کے اندر ہمارے ہاں لمٹ یہ ہے کہ نبی کریم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ تم یہ چاندی کی انگوٹھی پہنو اور ایک مثقال پورا نہ کرنا۔ ایک مثقال کا مطلب 4.5 ماشا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک انگوٹھی ہو اور 4.5 ماشا سے کم کی ہو، اور چونکہ نبی کریم نے جو انگوٹھی پہنی اس میں نگ تھا تو نگ لگا ہونا شرط ہے، بس یہ کہتے ہیں ایک انگوٹھی ایک وقت میں ایک چاندی کی 4.5 ماشا سے کم، اور کم از کم ایک نگ اس میں ہو، بغیر نگ والی تو چھلا بنے گا، وہ بھی منع ہوگا، یہ مرد پہن سکتا ہے، باقی دھاتیں منع ہے۔ اب اگر مرد کوئی چین پہن رہا ہے جو کہ چاندی کی ہے اور اس مقدار سے کم ہے جو آپ بتا رہے ہیں، یعنی اس مقدار سے زیادہ نہیں ہے تو الاؤ ہے نہیں ہے؟ نہیں، وہ صرف انگوٹھی کی اجازت، اچھا، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنی اور ایک صحابی کو باقاعدہ اجازت دی اس وجہ سے، ورنہ یعنی منع۔ صرف انگوٹھی کی اجازت ہے، وہ بھی صرف چاندی کی، اور وہ بھی صرف اس خاص مقدار سے کم ہو؟ جی جو کنڈیشن بیان کی، جو بیان کی، چین وین کچھ اجازت نہیں۔ اچھا بالکل ٹھیک، قبلہ سونا منع ہے، باقی الاؤڈ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ چلا جائے اگلا سوال چل رہے گا۔ میرا علماء کرام سے سوال یہ ہے کہ بہت سارے پرفیومز ایسے ہیں جس میں الکوہل پریزنٹ ہوتا ہے، تو کیا وہ الکوہل والا پرفیوم لگانے سے جس میں الکوہل پریزنٹ ہے تو اس سے کیا نماز ہو جائے گی؟ جی ٹھیک ہے، الکوہول والے پرفیوم سے نماز ہو جائے گی؟ یہ انڈسٹریل الکوہل کہلاتا ہے، اس کے اوپر نجاست کا حکم نہیں ہے،
لہٰذا بہرحال اس کو پینے کی تو اجازت قطعاً نہیں ہے، لیکن یہ کہ لگانے سے نجاست کا حکم نہیں آتا، اور نجاست کا حکم نہ آنے کی وجہ سے لباس پاک رہتا ہے تو نماز ہو جائے گی، نماز کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اور یہ سوال اگرچہ آ چکا ہے پہلے بھی، لیکن وہ لوگ ابھی 2-3 پہلے بھی پوچھا تھا، جو کچھ خوشبوئیں ہوتی ہیں بہت تیز جس کا آپ باقاعدہ اثر محسوس کرتے ہیں، اس سے وہ روزے کا باطل ہونے کا سبب تو نہیں بنتی؟ کیونکہ حلق کے نیچے سے کچھ نہیں آ رہا حلق سے، صحیح. کیونکہ روزے کا تعلق حلق کے ساتھ ہے. بے شک آپ خوشبو کو بہت اسٹرانگلی فیل کر رہے ہوں، لیکن کیونکہ حلق کے نیچے نہیں آ رہی. معاملہ خوشبو کی حد تک ہے، کوئی پرابلم نہیں. قبلہ دیکھیں خوشبو کی ذات ہوتی ہے، ایک اس کا وصف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے آپ لکوڈ ہے تو یوں ڈالے تو ہاتھ پہ لکوڈ بھی آتا ہے نا، اور ایک اس کی اسمیل آ رہی ہے. تو بس یہ جو اسمیل ہے یہ روزے کو نہیں توڑتی، لیکن اگر آپ ناک کے لگا کے یوں اور لمبا سانس لیں تو وہ لکوڈ اندر جائے گا تو ہو جائے گا. ایسا خیر کرتا کوئی نہیں ہے، لیکن میں بات عرض کر رہا ہوں. تو اس لیے اگر دور سے لگایا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تھوڑی احتیاط کریں کہ زیادہ قریب کر کے نہ لگایا جائے. باقی جو دوسرا مسئلہ تھا الکوہل والا پرفیوم بالکل وہی ہے. جی ہاں بالکل. اچھا ٹھیک ہے، اجازت دی ہوئی ہے اس کی. زبردست. ایک اور سوال لے لیتے ہیں جی، چلائیں. سم ٹائمس ہم ایسی کوئی میڈیسنس لے رہے ہوتے ہیں جو جن کا ٹیسٹ بہت کروا ہوتا ہے، ہاں تو کیا اگر ہم نے سحری ٹائم وہ دوائی لی ہے اور اس کا کروا پن ہمارے منہ میں ہے، اس کا ٹیسٹ رہ گیا اور کافی دیر تک وہ رہتا ہے، تو کیا اس سے ہمارے روزے میں فرق پڑے گا؟ جی جی نہیں، یہ اصل میں یہ وصف ہوتا ہے. اصل میں ذات اندر اترے گی تو پھر روزہ جائے گا. جیسے چینی ہے، اس کو باقاعدہ اس کا جسم اتار لیں تو ٹوٹے گا، لیکن چینی آپ کھا گئے اور اب روزہ بند ہوا اور ہلکی ہلکی مٹھاس سی محسوس ہو رہی ہے تو مٹھاس ایک وصف ہے، وصف سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. اور یہ کڑوی کی دوائیں اصل میں بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو پہلے نفرت آ رہی ہوتی ہے تو ان کا گلا ویسے سکڑ جاتا ہے نا نفرت کی وجہ سے، منہ میں ڈالتے تو پھنس جاتی ہے منہ کے اندر، پانی سے بھی نہیں جاتی. یہ بہتر ہے کسی میٹھی چیز کے اندر اس کو لپیٹ کے نا رکھ کر اور فوراً اتاریں، انشاءاللہ کڑوا پن محسوس نہیں ہوگا. صحیح. لیکن اگر ہو رہا ہے تو روزے کا باطل ہونے کا سبب نہیں بنے گا، اس سے تعلق کیونکہ آپ وہ چیز کھا چکے ہیں، خالی اس کا وہ آفٹر افیکٹ رہ گیا ہے. مطلب افیکٹ پڑے ہی کیوں؟ ہاں میں نے کہا تدبیر ایسی آپ نے مسئلہ حل کر دیا. بالکل ٹھیک. جی جی نہیں بولے، جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا وہی والا مسئلہ ہے کہ صرف کڑواہٹ کے احساس کی وجہ سے روزہ باطل نہیں ہوتا. ایون اس کو ایک اسٹیپ اور بھی آگے لے جائیے کہ دوران روزہ بھی اگر فرض کیجیے کہ خواتین ہیں کھانا وغیرہ پکا رہی ہیں، ان کو فقط اتنا چیک کرنا ہے کہ نمک ٹھیک ہے یا نہیں، اور انہیں مثال کے طور پر ایک قطرہ ایسا جو سالن کا ہوتا ہے زبان کے اوپر رکھا اور صرف ان کے ٹیسٹ بڈ نے یہ محسوس کیا کہ وہ کیا ہے، باقی وہ قطرہ جو ہے وہ اندر نہیں گیا یا تھوک میں گھل مل کر ختم ہو گیا، تو اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہی صورت کبھی نزلے زکام کی وجہ سے اگر بلغم منہ تک آ گیا ہے تو اس کو جیسے کوئی اسپٹ کر دے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اسپٹ کسی وجہ سے نہ کر سکے تو پھر وہ روزے کے باطل ہونے کا سبب بنے. بنیادی طور پہ 2 حصوں میں ہمیں تقسیم کرنا پڑے گا. ایک تھوک کا مسئلہ ہے، اس میں تو کوئی پرابلم ہے ہی نہیں. بلغم کے بارے میں یہ کہا گیا کہ بہتر یہ ہے کہ اسے نہ نگلا جائے، لیکن اس کو بھی نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا. زیادہ سے زیادہ احتیاط کی بات کی گئی جس میں رجوع کی گنجائش موجود ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہی ہے، دونوں برابر ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. جی صحیح ہے. اچھا، اگلا سوال اتفاق سے یہ آیا تھا کہ کیا روزے کی حالت میں خواتین کچھ چکھ سکتی ہیں نمک وغیرہ؟ تو وہ وہی ہے بس ٹھیک ہے. اور ایک سوال وہ کہہ رہے ہیں کہ میری پھپھو کو بھولنے کی، پھپھو آج کل بہت ڈسکس ہو رہی ہے پروگرام میں ہمارے، میری پھپھو کو بھولنے کی بیماری، ان کی عمر 70 سال سے زائد ہے، ان پر روزہ واجب ہے یا نہیں؟ روزہ تو واجب ہے، بھولنے سے اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ہاں یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ بھولے سے انہوں نے کھا پی لیا تو بالکل گناہ گار نہیں ہوں گے. اور ہمارے فقہ حنفی میں تو اگر بھولے سے کھا پی لے تو روزہ کنٹینیو رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا کہ کسی نے روزہ رکھا تو بھولے سے کھا پی لیا، فرمایا اس سے کہو کہ روزہ پورا کرے، اس لیے کہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا. گویا کہ نسیان کو آپ نے اللہ کی طرف منسوب کر دیا، تو بالکل ان کو روزہ رکھوائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. اور ویسے اگر کوئی بھولے سے کھا پی لے تو روزہ کنٹینیو کرے اور پھر اس روزے کی قضا بھی نہیں کرنی ہوگی اس کو؟ نہیں، ٹوٹا ہی نہیں تو قضا ٹوٹا ہی نہیں نا. ہاں ٹھیک، یہ تو بھولے سے ہوا نا. بالکل صحیح. یہ بھولے سے کھانے پینے کا یہی مسئلہ ہے کہ بھولے سے اگر کسی نے کچھ کھا لیا پی لیا، بالکل اس کا روزہ ان آرڈر ہے، اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، کوئی خرابی واقع نہیں ہوئی. وہ کھانے پینے کو انجوائے بھی کر لیا اس نے، اور روزہ بھی اس کا بالکل محفوظ رہا، اور نہ بعد میں اس کو کوئی قضا کرنی ہے. بلکہ اگر وہ یہ کام کر بھی رہا ہے، بھولے سے کھا رہا ہے، اور دوسرا اگر دیکھ رہا ہے تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں. اچھا، لیکن بندہ جیلسی میں بتا دے کہ بھائی کیا کہہ رہا ہے، لیکن جان بوجھ کر بھولنے کی اجازت نہیں ہے نا. ہاں اس میں لیکن ہمارے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص کھا رہا ہو کہ اگر نہ کھائے تو اس کے لیے روزہ پورا کرنا بہت مشکل ہوگا، تو پھر نظر انداز کر دیں. اور اگر ہٹا کٹا کھا رہا ہے تو پھر اس کو یاد دلاؤ تو بس کرے آئی، کیونکہ اصل تو روزے کی روح یہ تھی کہ اس کو بھوک لگے اور وہ ڈٹ کے کھا رہا، پھر بتا دینا چاہیے. بہرحال لیکن حضرت نے جو فرمایا ان کے آپ کے نزدیک جیسا ہے ویسا ہے، ہمارے نزدیک ایسا ہے.
बिल्कुल, ये आखिरी बात वही फुप्पो अगर फ़िक़े जाफ़रिया से हो तो और वो 70 साल की भी हो और भूल भी नहीं, जाती रोज़ा है। रोज़ा तो है उसके ऊपर, सही। लेकिन ये है कि वही भूल के अगर कुछ कर ले तो कोई मसला नहीं है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत नवाज। फुप्पो के हवाले से कोई इख्तिलाफ़ कोई नहीं है इसमें मतलब जी। फुप्पुएँ छोड़ेंगे नहीं, अब आपको याद रखना, चैलेंज कर दिया फुप्पुओं को, तुमने हर्ट किया है। तो सवाल आया, मैं तो खाली सवाल आगे बढ़ा रहा हूँ। खास फुप्पुओं का जिक्र कर दिया आपने। उस सवाल में फुप्पो का ज़िक्र है, सब है। जितनी फुप्पो हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि बस आप इसमें- समझ जाएं कि बदनामी क्या कर रहा है। लेकिन खाला, मामू, मुमानी सब पर इसी मसले का इत्लाक़ होगा ना फ़िक़ी तौर पे। मतलब आप देखिएगा इंस्टाग्राम पे आपके जितने भी नेगेटिव कमेंट्स आ जाते हैं, समझ लीजिए कि रिश्ते में कहीं ना कहीं से क्या मामला हो। सही, अल्लाह मालिक है। बहुत शुक्रिया दादानी साहब। मुफ्ती साहब तो कैमरा कट करें, मुफ्ती साहब मुस्कुरा रहे हैं सर। बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हम अगले सेगमेंट के साथ।